بجٹ 2011 ایک نئی نوید مصیبت۔ ترقی یافتہ ممالک میں بجٹ کا مطلب زیادہ تر ایک روشن صبح کی نوید ہوتی ہے، مگر پاکستان میں بجٹ کا مطلب کچھ مختلف ہے۔ بحرانوں میں ڈوبے اس ملک میں بجٹ کا مطلب صرف اور صرف ایک نئے خودکش حملے کی خبر ہے، جو کہ حکمرانوں کی عیاشی کے سامان سے شروع ہو کر ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات پر ختم ہو جاتی ہے۔ بھلا ہمارے لیڈران کو اس بات سے کیا غرض کہ پاکستان کے بحرانوں میں گھرے لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام پر تو جیسے بحرانوں کے بحور ڈول دیے گئے ہیں۔ بجلی، گیس، اشیاء خورد و نوشت، پیٹرولیم اور آخر میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے بحران جو تھوپے گئے ہیں، یہ نہ صرف عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ عوام کے حقوق کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کھلی نافرمانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہا ہے اور اپنے اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے۔ مگر ہم تو نہ جانے کس قسم کا ریوڑ ہیں کہ ہمارے ذمہ داران یعنی فرعونی حکمران ہمیں جس طرح چاہیں چلاتے ہیں۔ وہ ہماری اندھی فرمانبرداری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب یہ کہ اب وہ ہمارے جذبات سے منفی انداز میں کھیل رہے ہیں، ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم سے ہمارے بچوں کے نوالے تک چھین رہے ہیں، ہر لازم چیز کو ہماری پہنچ سے دور کر رہے ہیں۔ فی الواقع اچھا علاج، اچھے سفری وسائل، سیر و تفریح کے مواقع، CNG، پیٹرول، ڈیزل، ادویات، ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیز ہماری پہنچ سے اتنی دور ہے جتنا کہ شاید جان۔ ان سب کی کوشش ہے کہ عوام اپنی گھریلو مشکلات میں الجھے رہیں تاکہ حکومت کی نااہلی اور اس کے مندوبین کی چوری چکاری کسی طور بھی نظر نہ آئے۔ اس حکومت کو اقتدار میں رہنے کا اتنا نشہ ہے کہ اپنے نشے کی خاطر یا اپنی دھرتی ماں کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو پھر ہم عوام تو کسی بھی کھاتے میں نہیں آتے۔ ہم عوام تو جیسے کوئی گدھے ہیں جن کو ایک ایسے کولو سے باندھ دیا گیا ہے جس کا چکر مہنگائی سے شروع ہو کر دہشت گردی کے عذاب پر بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کبھی بھی ان چکروں سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ کولو سے بندھا جانور عمر بھر چکر لگاتا رہتا ہے مگر اپنی منزل سے دور دل میں منزل تک پہنچنے کی حسرت لیے گول گول گھومتا رہتا مر جاتا ہے۔ ابھی نیا ڈرامہ بلکہ ظلم بجلی کے بڑھتے نرخوں کی شکل میں آنے والا ہے۔ بجلی پوری تو ملتی نہیں، مگر ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات، ان کے گھروں کے قمقمے روشن رکھنے، ان کے اندھے کنویں جیسے پیٹ بھرنے، گوچی اور ارمانی کے لاکھوں روپے کے سوٹ خریدنے اور دنیا کی نایاب ترین گاڑیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہمیں اب یہ گروا خون بھی پینا پڑے گا۔ اور کیوں نہ پئیں؟ آخر کار ہم جانور نژاد قوم جوہڑوں کے پانی پی کر اپنے درندہ صفت حکمرانوں کو فرانس سے برآمد شدہ پانی مہیا کرنے کے لیے اپنی گردنیں تک اداؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ حالات تو کچھ اس طرح نفسا نفسی میں رنگ گئے ہیں کہ آئین کے ان محافظوں کی اگر اپنی کسی غیر آئینی حرکت کی وجہ سے ہماری عدالتیں کوئی فیصلہ لیتی ہیں تو ہم عوام میں سے ہی جیلے اٹھتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ کسی پارٹی، کسی عوامی لیڈر سے بڑھ کر ہمیں پاکستان کے تحفظ کو فوقیت دینی چاہیے۔ مگر ان جالوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بھوک، ننگ و افلاس ان کے در و دیوار پر ان کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور یہ دوسروں کی لڑائی میں گھٹن کی موت مر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ووٹرز کو ان کے حقوق کا علم ہی نہیں۔ مگر بجٹ کے بعد ان سب کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ چلیں، ان کے ہوش ٹھکانے آئے نہ آئے، مگر میرا نیند سے برا حال ہے، اور ویسے بھی آپ سب کو جگانے کے چکر میں میں خود نیند سے بدحال ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، while in Rome, do as Romans do۔